تو جس کی نظر محدود ہو تو اس کی بات نہیں ہوتا. محدود نظر ہے تو بس اتنا ہی مانا جائے گا. نظر محدود ہے, اگر کہہ رہا ہے محدود نظر ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے, یہ چیز فلاں جگہ بہتر ہے, تو بس اتنا ہی مانا جائے گا. لیکن جس کی نظر جو ہے محدود نہ ہو, لامحدود ہو, سب سے نظر ہو, محفوظ میں لکھا ہوا سب سے نظر ہے. یعنی امام حسین نے کہا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے, یعنی ویسے آدم کو ملے نا, بھوک کو ملے, کسی کو نہیں ملے, جیسے صحابی ہمیں ملے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے, لیکن اس سے پہلے جو کیفیت تھی وہ الگ تھی. بزدل بھی تھے رسول اسلام کے ساتھ, بزدل بھی تھے, منافق بھی تھے. منافق بہت خطرناک ہوتا ہے منافق. تو اس کے بعد آپ نے کیا مثلاً آپ نے ہر چیز میں تھے. رسول اسلام نے کہا تھا یہ یہاں سے چھوڑ کر ہے نا 50 آدمی کو منتخب کر دیا تھا کہ حج کے نہ جانا, یہاں جانا نہیں. اور ادھر جو ہے کیا ہوا, جب دیکھا کہ ہمارے غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, اب منتخب کیا تھا رسول اسلام نے. اب سوچا چلو یہاں کھڑا رہے, چلو ہماری غنیمت دیا جائے. ادھر سے نکلے, ادھر جو ہے نا پھر وہ کفار آ گئے اور ادھر جو ہے چھوڑ کر چلے گئے. یعنی رسول اسلام نے جو ہے یہ کہا تھا پہاڑی میں اس جگہ پہ موجود رہنا, کچھ بھی ہو لیکن یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن مال غنیمت کے چکر میں مال کی وجہ سے اب کیا ہوا, گھر چلے گئے. تو ہر قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. کچھ جو ہے ابن الوقت ہوتے ہیں, وقت اور حالات دیکھ کر بدل جاتے ہیں. کچھ جو ہے لالچی ہوتے ہیں, کچھ مل جائے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ہر قسم کے ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ مخلص ہوتے ہیں. اچھا کچھ جو ایسے ہوتے ہیں جو لالچی یا اس طریقے سے فسادی, تو پھر انہیں بھی نظروں کے سامنے رکھا جاتا ہے. معلوم ایک دم دور کرتے تو اور اتنا فساد پھیلاتے ہیں, وہ بھی نظروں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. تو اب جو ہے جو مخلص ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے جو ہے کوئی پرواہ نہیں, ہر وقت جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. ہر قسم کے افراد ہیں. آپ دیکھیے غربی بھی ہیں, عجمی بھی ہیں, گورے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, سب امام حسین قیام تو بہت ہوتا ہے. سنتے رہتے ہیں انقلاب قیام ہوتا ہے, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے انسان بھول جاتا ہے. لیکن امام حسین نے بتایا کہ دیکھو یہ جو ہمارا قیام ہے, جو امام حسین نے قیام کیا تو صرف جو ہے یہ محدود نہیں تھا کسی علاقے سے یا صرف جو ہے کربلا سے نہیں, لیکن کربلا کے بعد بھی جو ہے یہ انقلاب ایسا کچھ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور سید سجاد جو اس پیغام کو پہنچایا. سے جو خطوط آ رہے تھے ہر قسم کے افراد تھے. خواص خاص میں سے بھی افراد تھے جنہوں نے خط لکھا تھا حسین کے پاس کہ مولا بس آ جائیے, ہم سب آمادہ ہیں, درخت آمادہ ہے, پھل آمادہ ہے, آ جائیے. یہاں جو ہے خطوط لکھے جا رہے تھے, خواص میں سے تھے. اس میں جو ہے سب کیوں بدل گئے, جو خواص تھے کیوں بدل گئے, سب دنیا پرست تھے. معلوم یہ ہوا کہ جو حق کو چھوڑے گا اور دنیا پرست ہوگا تو یہ دنیا جو ہے اتنی ذلیل کرتی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. یہ کوفے میں دنیا کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو نہیں جاتے. صاحب وغیرہ بہت ایسے تھے کہ کبھی امام حسین کی طرف آتے تھے, کبھی جو ہے اس لشکر میں جاتے تھے, کبھی جو ہے اس لشکر میں آتے تھے. بہت سے افراد تھے. امام حسین اگر قیام کرتے
یہ بات لکھی جاتی کہ لوگ آمادہ تھے، دوسرے والے آمادہ تھے، لیکن کیا کریے خود امام نے توجہ ہی نہیں کیا۔ تاریخ میں لکھی جاتی نا، امام آئے نے کسی کو بھیجا نہیں، ہم سب جو ہے آمادہ تھے، بس آ جاتے بیعت ہو جاتی۔ ایک چیز یہ اس سے جو ہے امر بالمعروف ہو، یہ رجسٹر کا بھی ہم نے فرمایا اللہ جو ہے حلال محمد کو حرام کرے، حرام محمد کو حلال کرے، یہ تمام چیزیں جو ہے اگر برائیاں پائی جائے اور پھر انسان جو ہے اگر خاموش رہے تو پھر اس کا بھی شمار اسی میں سے ہوگا۔ بہرحال آخر کار جو ہے ایسا وقت آیا، پڑھ دیا جلدی سے لٹا جائے گا نہیں، بس مساج کی طرف آ رہا ہے کہ ایسا وقت آیا کہ جب آخر وقت دنیا سے چلا، اچھا وہ تفصیل سے سنتے رہتے سے بے اشارہ کریں برابر سنتے رہتے کہ یزید نے جو خط بھیجا ایسا کرو حسین سے بیعت لے لو۔ اب ولید نے کیا کیا، اپنے سفیر کو بھیجا، آ جاؤ حسین کو بلا رہا۔ اب جیسے ہی اس کا سفیر آیا، امام حسین عبداللہ بن زبیر موجود تھے اور کہا کہ وہ ولید بلا سکتا ہے۔ امام حسین نے سوال کیا کیوں آپ بیعت کے لیے؟ امام حسین سمجھ گئے کہ اس کا باپ جو ہے مر گیا۔ بہرحال باپ معاویہ تھا، لیکن یزید کا بیٹا جو تھا ان کا بھی نام معاویہ ہی تھا، معاویہ صغیر تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ بڑا واقعے کے بعد کیسا انقلاب آ گیا، سب پکڑا دیا میرے باپ دادا نے ناحق قبضہ کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ بہرحال امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ادھر جو ہے عبداللہ بن زبیر گھر سے نکل گئے، چلے گئے، جانا پڑے گا، نکل گئے۔ اب امام حسین 18 بنی کے ساتھ برابر سنتے رہتے، سب واقعہ ذہن میں گئے۔ اب اس نے کہا کہ بیعت کر لی، جس کی بیعت کر لی اس کے نام کا بیعت کر لی۔ امام حسین نے کہا کہ سب سے بیعت لے لو، ٹھیک ہے، پہلے سب سے بیعت لے لو، ان کے جانے میں آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ جب کہا جائیے اور ادھر جو ہے پہلے میں بیٹھا تھا مروان نے کہا کہ دیکھو اگر یہ چلے گئے تو پھر جو ہے تم بیعت نہیں لے پاؤ گے۔ تب امام حسین نے کہا ابن زرقاء یعنی ولد الحرام، لیکن معصوم امام جو ہے کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اگر امام کہہ دیں اس کے معنی اب یہ ہے کہ وہ جو ہے احترام کے قابل نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کہا ابن زرقاء جنازہ ولد الحرام، امام نے اس سے کہا۔ اور چھٹے امام جو ہے فرماتے ہیں لیکن فرعون اور نمرود ہے نا دو، لیکن یہ ہے کہ نمرود جو ہے وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا جناب ابراہیم کو، اور فرعون جو ہے یہ بھی دشمن ہے، یقیناً دشمن ہے، فرعون بھی دشمن ہے، نمرود بھی دشمن ہے، لیکن جو ہے نمرود یہ مرتکب ہو رہا تھا انبیاء کو قتل کرنے کے لیے، اور فرعون ہے یہ بھی دشمن ہے۔ تو فرمایا کہ نمرود جو ہے وہ ولد الحرام ہے لیکن فرعون نہیں ہے۔ یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ جو معصوم کے قتل کا ارتکاب کرے تو پھر جو ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات امام نے فرمایا، بعض میں بڑے خوش مقدس بن جاتے ہیں، بڑے منبر سے کہا، امام نے کہا سوال کیے گا، پڑھیے صلوات۔ بعد ہم خوش مقدس جان مختصر یہ تھی بات واضح ہوئی۔ آخر کار جب امام مدینے سے
چلے آفرا آوازہ کی عبداللہ بن سلام یہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم اسلام میں مدینہ کے پہنچے ہم نے دیکھا کہ ایک سناٹا ایک عجیب کیفیت ویرانی. ہم نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. عجیب ہے بے بسی تھی. ہم نے یہ سوچا کہ اس منظر کو ہم بھی دیکھے دور کھڑے ہو گئے. ہم نے کیا دیکھا محملیں ہیں اور جو ہے سامان رکھا جا رہا ہے کھانے پینے کا سامان رکھا جا رہا ہے. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ گھر کا پردہ اٹھا اور یہ چیزیں برآمد ہوئی اور ایک جو ہے 13 سال کا بچہ بازو پکڑے ہوئے لایا اور لانے کے بعد محفل میں بہت احترام سے بٹھا دیا. تو ہم نے لوگوں سے سوال کیا یہ بچہ کون ہے بیوی کون ہے. ایک شخص نے کہا یہ جو ہے بیوہ حسن ام فروا ہے یہ بچہ حسن کا یتیم ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پردہ اٹھا اب ایک بیوی نکلی ایک کڑیل جوان 18 سال کا. وہ بازو پکڑے ہوئے لایا لانے کے بعد محفل کے پردے کو اٹھایا بہت عزت اور احترام کے ساتھ بٹھا دیا. میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ہے ام لیلا اور یہ جو ہے حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. بس آخری فکرات. پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اب جو ایک بیوی نکلی. اب جب بیوی نکلی تو کیا دیکھا کہ عباس بھی آگے بڑھ گئے علی اکبر بھی آگے بڑھ گئے قاسم بھی آگے بڑھ گئے. بازوؤں کو پکڑا اور بہت احترام کے ساتھ محفل میں بٹھا دیا. ہم نے سوال کیا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. اب ایک مرتبہ آواز آئی اے لوگوں بہت دور ہٹ جاؤ. سب دور ہٹ گئے. ہم بھی دور چلے گئے اور دور سے ہم نے کیا منظر دیکھا. اب جو ایک بیوی نکلی تو خود حسین آگے بڑھ گئے عباس آگے بڑھ گئے قاسم آگے بڑھ گئے علی اکبر آگے بڑھ گئے اور بیوی کو بہت عزت اور احترام سے محفل میں بٹھایا. سوال کیا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. جب میں 11 محرم کو زینب طرف گئی ہوگی فرات کی طرف رک کر بھی آواز دی ہوگی اے عباس اے علی اکبر بادشاہ سے 28 رجب کو مدینے سے لائے تھے زینب لوٹ کے جائے. وقت مہمان زمانہ علیہ السلام کو تعظیم پاپا ربنا علی السلام علیکم